अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ टीवी नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं चॉइस न्यूज़ शबनामा। दिन भर की अहम खबरों के साथ आप हैं महमूद अजहर के साथ। सबसे पहले सुर्खियाँ। बग़ैर अमन के मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं, सबको साथ लेकर चलना ज़रूरी। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर नजमा हिबतुल्लाह व दीगर का नई दिल्ली में हुए इजलास से खिताब। बिहार के इंतखाबात, एनडीए हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए ज़बरदस्त चैलेंज। एकजुट होकर इस चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। बीजेपी कायद व फिल्म अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करीमनगर के मौजू मुल्कानूर को गोद लेंगे। पीर के दिन ज़िले का दौरा, तमाम इंतजामात मुकम्मल। आंध्रा वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू 25 अगस्त को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। रियासत को खुसूसी दर्जा व दीगर उमूर पर होगी बातचीत। बिहार इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुताल्लिक़ बहुत जल्द कोई फैसला लिया जाएगा। किशनगंज से आए हुए वक्त की ख्वाहिश पर बैरिस्टर अवैसी साहब का तय खुद। ज़िले आदिलाबाद के कुंटला आबशार में गर्क 2 तलबा की नाशों को निकाल लिया गया। हैदराबाद में वाक़ कॉलेज के तलबा में गम की लहर। बोराबंडे में एक बेटे ने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया। जायदाद का तनाज़ा कत्ल का सबब। साउथ जोन पुलिस की जानिब से चबूतरा मुहिम जारी। रात में गैर ज़रूरी घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का बयान। अब खबरें तफसील से। बग़ैर अमन के मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं, सबको साथ लेकर चलना ज़रूरी है। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मोहतरमा नजमा हिबतुल्लाह ने नई दिल्ली में वाक़े इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक मुनक़िदा मजहबी प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। ईसाई तबके की जानिब से ये एक ऐसा प्रोग्राम रहा जिसमें काफ़ी अरसे के बाद हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर नजमा हिबतुल्लाह ने कहा कि समाज में बाद ऐसे अफराद होते हैं जो सिर्फ अपने मकसद के लिए दहशत गर्दी फैलाते हैं और समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि मुल्क में अमन के लिए मिलजुल कर ऐसे गैर समाजी अनासिर के इरादों को नाकाम बनाएं। इन्होंने मजीद कहा कि जहाँ कहीं अमन कायम रहता है वहीं तरक्की भी होती है। इन्होंने मुल्क के अवाम से अपील की कि आपसी इत्तेहाद के ज़रिए मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। फतेहपुरी मस्जिद नई दिल्ली के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए फ़िरक़ा परस्ती व दहशत गर्दी को यकसां करार दिया और इसमें मुलविस मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मशवरा दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ हारमनी और पीस के सदर और इस प्रोग्राम के कन्वीनर मिस्टर थॉमस ने हुकूमत से अपील की कि तमाम मज़ाहिब की तालीम को स्कूली निसाब में शामिल किया जाए। तक़रीब के दीगर शुरका ने मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर की मौजूदगी में वाज़ेह अंदाज में कहा कि हुकूमत को मुल्क की अक़लियतियों को साथ लेकर चलना होगा, तभी न सिर्फ मुल्क की तरक्की होगी बल्कि मुल्क की तमाम अवाम चैन व सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगी, जो कि हुकूमत का अव्वलीन फरीज़ा है। के साथ अलग अलग मजहब को पालन करने वाले लोगों के साथ मिलकर धर्म की शिक्षा करनी चाहिए। ईसाइयत की, इस्लाम की, हिंदू वैदिक परंपरा की शिक्षा हम एक साथ मिलकर करें। ये मेरा और तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। हम सब मिलके हमारे विद्यालयों में इस प्रकार सभी धर्म की शिक्षा हो। ये सरकार जब ये फैसला करेगी तब मुझे लगता है कम्युनल हार्मनी बहुत आगे बढ़ेगी। मशहूर फिल्म अदाकार व बीजेपी कायद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बिहार के मुजवदा इंतखाबात एनडीए हुकूमत और ख़ुद बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। कौमी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस चैलेंज का एकजुट होकर मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने बिहार के मुजवदा इंतखाबात को एनडीए और ख़ासकर वज़ीर आज़म व बीजेपी के लिए बहुत अहम करार दिया। बिहार में एक चैलेंज अवश्य है, लेकिन चैलेंज अवश्य है, उसके साथ साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि हम इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। हम लोग अपना हाउस ऑर्डर में लाकर एक गुट और एकजुट होकर हम अच्छा खासा परिणाम दे सकते हैं। बहरहाल ये तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ग्राम ज्योति व दीगर प्रोग्राम के तहत पीर को ज़िले करीमनगर के मुल्कानूर का दौरा करेंगे।
توقع ہے کہ KCR اپنے دورے کے موقع پر ملکہ نور دیہات کو گود لینے کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے اس دورے کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ تمام تر انتظامات میں مصروف ہے۔ واضح ہے کہ ریاستی وزیر اعلیٰ گرامہ جیوتی پروگرام کے تحت ریاست کے ہر ضلع میں واقع دیہاتوں کی ترقی کا بیڑا اٹھایا ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو 25 اگست کی صبح 10:30 بجے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ واضح ہے کہ آندھرا کے وزیر اعلیٰ ریاست کو خصوصی درجہ دلانے اور فنڈ کی حصولی و دیگر ضروری امور کے سلسلے میں وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے کافی بے چین تھے۔ ملاقات کی تاریخ طے ہونے کے ساتھ ہی چندرا بابو نائیڈو تمام تفصیلات کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں تاکہ وزیر اعظم سے اس سلسلے میں تفصیلی بات چیت ہو سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پارٹی رکن پارلیمان سوجنا چودھری سے تفصیلی بات چیت کی اور اپنے دورے دہلی سے متعلق امور کو خطیت دی۔ چندرا بابو نائیڈو اپنے دورے دہلی کے موقع پر مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے علاوہ وزیر زراعت و وزیر دفاع سے بھی ملاقات کریں گے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ بہار کے انتخابات کے سلسلے میں عنقریب کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ بیرسٹر اویسی نے کشن گنج بہار سے آئے ایک وفد کو یہ تیقن دیا۔ وفد نے دارالسلام میں بیرسٹر اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے وہاں کے مسائل کو تفصیل سے واقف کروایا۔ اس موقع پر نقیب ملت کی بکثرت گلپوشی بھی کی گئی۔ تلنگانہ وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے پھر ایک بار کہا ہے کہ حکومت غریبوں کے لیے فلاحی اسکیمات پر مکمل عمل آوری کی پابند ہے۔ وہ اتوار کی صبح نیکلس روڈ پر 5K رن کا جھنڈی دکھا کر افتتاح کرنے کے بعد ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے سستی شراب پروگرام کی مدافعت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت قواعد کے تحت ہی سستی شراب مہیا کر رہی ہے۔ انہوں نے 5K رن کا اہتمام کرنے پر منتظمین کو مبارکباد بھی پیش کی۔ ممبئی کے باندرا علاقے میں TRS کی رکن پارلیمان کے کویتا نے تلنگانہ مہاراشٹرا جاگرتی مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر کویتا نے مہاراشٹرا میں تلنگانہ جاگرتی مہم کو پروان چڑھانے کی بات کہی۔ پروگرام میں تلنگانہ تہذیب کو اجاگر کرتے ہوئے رنگا رنگ پروگرام بھی پیش کیا گیا۔ تلنگانہ وزیر ٹرانسپورٹ مسٹر مہندر ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرآباد کو عالمی شہر کے طور پر تبدیل کیا جائے گا۔ وہ اتوار کو شہر میں 17 کروڑ کی لاگت سے سوچھ حیدرآباد پروگرام کے تحت مختلف تعمیری کاموں کا آغاز کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ TRS قائدین کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تیلگو اداکار و جن سینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان نے کچھ دن کی خاموشی کے بعد اب دوبارہ سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ آندھرا پردیش کے مجوزہ صدر مقام امراوتی اور اس کے اطراف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے وہاں کسانوں سے خصوصی ملاقات کی اور آندھرا کے صدر مقام کی تعمیر کے سلسلے میں ان کسانوں کی زمینوں کے زد میں آنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کسانوں کی زمینوں کو ہرگز اس سلسلے میں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ کسی بھی کسان کی جبری طور پر آزادی حاصل نہیں کی جائے۔ انہوں نے حکومت کو انتباہ دیا کہ اگر ضرورت پڑے تب وہ اس سلسلے میں حکومت کے خلاف زبردست احتجاج کریں گے۔ تلنگانہ BJP صدر کشن ریڈی نے حیدرآباد میں آج پرائم منسٹر سرکشا بیمہ اسکیم کا آغاز کیا۔ کاچیگوڑا میں پروگرام میں اس اسکیم کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ BJP حکومت نے سماجی تحفظ کے لیے بیمہ پالیسیوں کا آغاز کیا ہے جس سے ملک کے لاکھوں عوام کو فائدہ ہوگا۔ اسکیم کی تفصیلات میں انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم کے لیے ہر ماہ صرف 1 روپیہ جمع کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کی جیون جیوتی بیمہ اسکیم سے بھی استفادہ کرنے کشن ریڈی نے عوام کو مشورہ دیا۔ دونوں ریاستوں آندھرا و تلنگانہ میں منعقدہ UPSC پریلیمنری امتحان میں سینکڑوں امیدواروں نے حصہ لیا۔ ریاست تلنگانہ میں صرف حیدرآباد میں مذکورہ امتحان کے لیے مراکز قائم کیے گئے تھے، جبکہ اضلاع سے آنے والے امیدواروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حیدرآباد میں اس امتحان کے 102 مراکز قائم کیے گئے۔ تلنگانہ سے 48,834 افراد نے درخواست داخل کی تھی۔ امتحان کے شفاف و پرامن انعقاد کے لیے سخت انتظامات کیے گئے تھے، جس کے لیے 60 عہدیداروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ پیاز کے بڑھتے داموں نے جہاں ملک بھر میں عوام کو پریشان کر رکھا ہے، وہیں
حیدرآباد میں سستے داموں پر پیاز حاصل کرنے عوام کا ہجوم امٹ پڑا ہے اور سستے داموں پر پیاز حاصل کرنے کے لیے عوام کی کثیر قطاریں دیکھی جا رہی ہیں۔ گڈھے میں واقع ریتو بازار پر اتوار کو پیاز حاصل کرنے میں ناکامی پر عوام نے زبردست ہنگامہ آرائی کی اور ریتو بازار کے آفس میں توڑ پھوڑ مچا دی۔ بتایا گیا ہے کہ ریتو بازار کو وقت سے پہلے بند کرنے پر عوام برہم ہو گئے اور یہ اقدام کیا۔ ایک صحت مند و تندرست نوجوان جہاں جسمانی مضبوطی کا مظہر ہوتا ہے، وہیں اگر وہ اپنے اخلاق و کردار کو مضبوط کرتا ہے تب وہ نہ صرف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ اپنی و دیگر زندگیوں کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ اسٹار کراٹے کلب انٹرنیشنل کی جانب سے 7th نظام دکن میر عثمان علی خان کراٹے میموریل مقابلہ جات کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانان نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ گرینڈ ماسٹر MS جاوید نے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اس مقابلہ جات میں شہر کے کئی ایک کراٹے کار نے حصہ لیا۔ جیتنے والوں میں ایوارڈز اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ موتی گلی حیدرآباد کے اردو مسکن میں منعقدہ اس تقریب میں شائقین کی کثیر تعداد شریک تھی۔ ورلڈ پیس آرگنائزیشن کے صدر رضا الدین راشد، TRS قائد رحیم اللہ خان نیادی و دیگر مہمانان نے خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ کنوینر رضی الدین شاہد بلیک بیلٹ نے انتظامات کی نگرانی کی۔ ضلع عادل آباد میں واقع کنٹلا آبشار میں غرق ہونے والے طلباء کی نعشوں کو نکال لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد کے ایک کالج میں زیر تعلیم 12 طلباء ضلع عادل آباد میں واقع اس آبشار کی تفریح کے لیے پہنچے۔ وہیں فوٹو لینے کے دوران اچانک 2 طلباء آبشار میں غرق ہو گئے۔ کافی جدوجہد کے بعد ان 2 طلباء کی نعشوں کو آبشار سے نکالا گیا۔ بورا بنڈے میں پیش آئے قتل واقعے میں مقتول کے بیٹے کے ہی ملوث ہونے کا پولیس نے انکشاف کیا۔ تفصیلات کے مطابق 56 سالہ ماروتی حفیظ پیٹ میں واقع اپنے خاندانی مکان میں ہفتے کی شب سو رہا تھا، تاہم صبح میں اس کی نعش خون میں لدی پائی گئی۔ واقعے کی اطلاع کے بعد ہی پولیس نے نعش کو حاصل کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور بالآخر اس کے بیٹے ابراہم سے سلسلے میں تفتیش کی، جس کے بعد ماروتی کے بیٹے ابراہم نے جرم کا اقبال کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے کتے سے حملہ کرتے ہوئے اپنے ہی باپ کا قتل کر دیا۔ جائیداد کا تنازع اس قتل کی وجہ بتائی گئی ہے۔ ساؤتھ زون پولیس نے راتوں میں غیر ضروری طور پر گھومنے والے نوجوانوں کے خلاف اپنی مہم کو دوبارہ تیز کر دیا ہے۔ چنانچہ ساؤتھ زون DCP مسٹر ستیہ نارائنا اور ایڈیشنل DCP مسٹر رام بابو کی راست نگرانی میں ہفتے کی رات بھی ساؤتھ زون کے تقریباً سبھی 16 پولیس اسٹیشنز کے تحت آنے والے مقامات پر رات میں گشت کرتے ہوئے اس خصوصی مہم میں 16 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں گرفتار شدہ نوجوانوں کے والدین کو طلب کرتے ہوئے ان کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ سخت وارننگ اور کاؤنسلنگ کے بعد گرفتار نوجوانوں کو رہا کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ پرانی شہر میں ساؤتھ زون DCP ستیہ نارائنا علاقے میں پرامن فضا کی برقراری کے لیے کئی ایک اقدامات کر رہے ہیں، جس کا مثبت نتیجہ برآمد ہو رہا ہے۔ پرانے شہر کے فتح دروازہ علاقے سے ان دنوں عوام کا گزرنا دو بھر ہو گیا ہے۔ جہاں 24 گھنٹے میں تقریباً کئی گھنٹے ٹریفک جام ہو رہی ہے، وہیں سڑک کی تنگی کے علاوہ جگہ جگہ گڑھے اور بلدیہ کی لاپرواہی کے نتیجے میں عوام کی زندگیوں کو خطرہ ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعے میں ہفتے کی شام فتح دروازے چوراہے سے قریب واقع شاہین بیف شاپ کے روبرو کچھ دن قبل محکمہ واٹر ورکس کی جانب سے پائپ لائن ڈالی گئی اور نل کے ایک بڑے والو کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اور اس راڈ نما کھلے والو سے ایک ٹرک کے ٹکرا جانے سے نہ صرف اس ٹرک کا ٹائر پھٹ گیا بلکہ دھماکے کی شدت سے بڑے بڑے پتھر راہگیروں سے جا ٹکرائے، جس کے سبب فتح دروازے کے ہی ایک بزرگ اختر خان کا سر پھٹ گیا، جنہیں شدید خون بہنے کی حالت میں فوری طور پر دواخانہ اسرا میں مقامی نوجوان قائدین جناب محمد احمد، مجیب بھائی و دیگر نے منتقل کیا، جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ جناب سید احمد نے اس سلسلے میں بتایا کہ کئی بار محکمہ واٹر ورکس کو اس طرف توجہ دلائی گئی، تاہم محکمے کی جانب سے کوئی توجہ نہیں کی گئی، جس کے سبب مقامی اختر خان کے علاوہ دیگر خواتین بھی زخمی ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی رکن اسمبلی حلقہ چار مینار جناب احمد پاشا قادری، سابق کونسلر جناب محمد غوث و دیگر مجلسی کارکنوں نے دواخانہ پہنچ کر زخمی اختر خان کی عیادت کی۔ حسین علم پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، بغیر امن کے ملک کی ترقی ممکن نہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنا ضروری،
मरकजी वजीर अक़लियती उमूर नजमा हिबतुल्लाह व दीगर का नई दिल्ली में हुए इजलास से खिताब। बिहार के इंतखाबात एनडीए हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए ज़बरदस्त चैलेंज, एकजुट होकर इस चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। बीजेपी कायद व फिल्म अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करीमनगर के मौजू मुल्कानूर को गोद लेंगे। पीर के दिन जिले का दौरा, तमाम इंतजामात मुकम्मल। आंध्रा वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू 25 अगस्त को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। रियासत को खुसूसी दर्जा व दीगर उमूर पर होगी बातचीत। बिहार इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुताल्लिक़ बहुत जल्द कोई फैसला लिया जाएगा। किशनगंज से आए हुए वक्त की ख्वाहिश पर बैरिस्टर अवैसी साहब का तयख्खुद। ज़िले आदिलाबाद के कुंटला आबशार में गर्क 2 तलबा की नाशों को निकाल लिया गया। हैदराबाद में वाक़ कॉलेज के तलबा में गम की लहर। बोराबंडे में एक बेटे ने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया, जायदाद का तनाज़ा कत्ल का सबब। साउथ जोन पुलिस की जानिब से चबूतरा मुहिम जारी। रात में गैर ज़रूरी घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का बयान। इसी के साथ चॉइस न्यूज़ शबनामा यहीं ख़त्म होता है। महमूद अज़हर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।